آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ اکرم. پروگرام میں میرے ساتھ ہے سمی ابراہیم اور سعید قاضی. پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. ایک پارٹی تو آئے دن عوام کو نئے نئے تحفے دیتی رہتی ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ کا تحفہ، کبھی بے روزگاری کا تحفہ اور کبھی مہنگائی کا تحفہ. اور دوسری پارٹی صرف یہ سوچتی رہتی ہے کہ ہماری باری کب آئے گی، ہم اقتدار میں کب آئیں گے. آپ ہمارے سیاستدانوں کی بے حسی چیک کیجئے، بے حسی کو ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ اب جبکہ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، عوام مشکل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. اب یہ صحیح وقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ اپوزیشن کا صحیح کردار ادا کرے. لیکن کیا کریں، دونوں بھائی ایسے خاص موقعوں پر ملک سے چلے جاتے ہیں. ایک بھائی اس وقت لندن میں ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور لیکن اس ساری صورتحال پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بھی رول کچھ اس دفعہ خاص نظر نہیں آ رہا. جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، جب ہمارے سیاستدان ہی ایسے ہوں گے تو عوام کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں امن ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. صدر آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، کسی کو کراچی کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن شاید صدر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ امن خراب کرنے سے پہلے اجازت کون لیتا ہے، جس طرح چور چوری کرنے سے پہلے اجازت نہیں لیتا. بہرحال کچھ بھی ہو، کیا ان اہم سیاسی شخصیات کی کراچی میں موجودگی ہی مسئلے کا حل ہے؟ اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی بہت اہم دوسری خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ ہمیں لائیو کال بھی کریں گے. پروگرام میں کچھ اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سمیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں. شازیہ، آپ نے ذکر کیا سیاستدانوں کی بے حسی کا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ان کا رویہ بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ نظر آتا ہے. مثلاً آج اس بات پر نظر ڈالیں گے کہ سیاست جو خارجہ امور ہیں عمومی طور پر وہ سیاست سے پاک ہوتے ہیں، ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. لیکن اب ہمارے ہاں جو خارجہ پالیسی ہے اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے. مثلاً پاک یو ایس ریلیشن شپ، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات. اس پر آج بات کریں گے کہ کس طرح انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے حکومت نے اور وہ سارا معاملہ پارلیمان کے سپرد کر دیا ہے جو آئین کے مطابق ایگزیکٹو کا پروگیٹو تھا. اور پھر اسی سے جڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ پاک یو ایس ریلیشن شپ کی بات ہے، تو اس میں آج امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید صاحب، ان کے سر کی قیمت $10 ملین انہوں نے رکھ دی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو دفاع کونسل پاکستان بڑے جلسے کر رہی ہے، اس میں حافظ سعید صاحب تو عام نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پر. تو آج $10 ملین ان کی قیمت رکھی ہے. اس کے ساتھ ایک خبر کا ذکر کروں گا شازیہ، جو آئی ہے قصور سے. ایک نوجوان 14 سالہ بیچاری بچی تھی، اس کو زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا. لیکن پولیس نے الٹا پرچہ اس لڑکی کے والدین پر کر دیا کہ انہوں نے اپنی بچی کو مارا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جرم کرنے والے تھے وہ بڑے بااثر تھے، اور جو بیچاری مظلوم لڑکی تھی جس نے بعد میں خودکشی کر لی زیادتی کے بعد، اس کا باپ بھی نہیں تھا، وہ یتیم تھی. تو وہاں پر بڑا ہنگامہ ہوا، جس کے بعد وہ جو ایک روایتی وزیر اعلیٰ صاحب، ویسے تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دونوں بھائی ملک سے باہر ہیں، ویسے تو لندن میں ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ جو ترجمان، انہوں نے فوراً ایک خبر لیک کر دی کہ جناب نوٹس لے لیا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر تو وہاں اس علاقے کی اور اس سارے جرم کی، کرائم کی آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے، جس میں ایک بڑا دلچسپ کریکٹر ہے کہ وہاں پر جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، علاقے میں ان کی شہرت ہے، سلطان راہی کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اچھا، سعید قاضی صاحب. شازیہ، بات ہو رہی ہے آج کل قیمتوں کی، اور ابھی ڈسٹ بیٹھی نہیں ہے کل والی قیمتوں کی. تو خبر ایک اور آئی ہے کہ سی این جی کی پرائسز میں $1 سے $1.5 اضافہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے پھر سے ان دی آفنگ ہے اور جلد ایک بار پھر سے کیا جائے گا. اور یہ اس کے بارے میں سمری بھی بن گئی، اور وزارت پیٹرولیم جو ہے انہوں نے خبر یہ آئی ہے اور رپورٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے سمری بھجوا بھی دی. اور وہ جو ٹیکنیکل وجہ بتا رہے ہیں اس پہ ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے، اور اس قیمتوں کے جو رجحان سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بھی. اور پھر بہت دنوں سے بابر اعوان جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے.
آج خبر آئی ہے کہ وہ CEC کی جو نوڈیرو میں میٹنگ ہے اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وزارت قانون میں جو ان کے دست راست تھے کچھ لوگ، جس طرح چشتی صاحب تھے یا ان کے بھائی فاروق عوام تھے، ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور ہاؤ ہی ہیڈ فالن فرام دی گریس جسے کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم خبر، ایک فیڈرل اینٹی کرپشن کورٹ ہے کراچی کی، جس میں پچھلے سال مئی سے جج کا تعیناتی نہیں کی گئی، اور یہ اسی لا منسٹری کا فرض تھا کہ یہ بھیجتی سمری۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے کیسز ہیں، ایک کا تو سو موٹو ایکشن لے لیا سپریم کورٹ نے PSM پاکستان سٹیل ملز کا، مگر یہاں 1400 کیس اور پینڈنگ پڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں شیخ معین آفتاب کی۔ اس سے لگتا ہے کہ جو اسلام آباد ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ان لوگوں کی وہاں اس کو تعینات نہ کر کے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں بڑے بڑی مچھلیاں ہیں یہ بچ جائیں۔ اور آخر میں اسی طرح کی ایک اور سٹوری، ڈیرکی میں پھر ایک اور بچی پر قیامت گزر گئی۔ ایک میچ ہارنے کے بعد وڈیروں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کی بچی کو کاروکاری قرار دے کے اسے گلیوں میں گھمایا اور اس کی تذلیل کی۔ اس پہ بات کریں، چلیں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے ہمارے ملک کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ سمی صاحب، کسی بھی ملک کی سیاست میں اپوزیشن کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، کسی بھی ایشو کو عوام کے حق میں اس کے لیے بات کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے اور صحیح آئینہ دکھانے کے لیے حکومت کو۔ لیکن آپ کو ہمارے ہاں کوئی اپوزیشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کا رول ضرور اہم ہوتا ہے، لیکن اس پر بات میں کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے ایگزیکٹو کا۔ کسی بھی سیاسی معاشرے میں جو بھی ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ عوام کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہے تاکہ عوامی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اپوزیشن نے تو ایک رول اپنا پرووائڈ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو حکومت ہے، جو ایگزیکٹو ہے پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا اہم اضافہ ہوا پیٹرولیم کی قیمتوں میں، اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ملک میں ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 8 روپے 7 روپے آپ نے قیمت بڑھا کے ایک اور بڑا آپ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس سے 2 یا 3 روپے کی آپ اس میں کمی کریں گے۔ بھائی اگر آپ نے، اور اچھا جو تمام ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلا شبہ آپ یہ سرکولر ڈیٹ اور دوسری تمام چیزوں کا ذکر کر کے آپ قیمت تو بوجھ عوام پر ڈال سکتے ہیں، کل بھی ہم بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ ہے حکومت کی ترجیحات کا۔ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جن کو ختم کر کے یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ حکومت کی وہ ترجیحات نہیں ہے، حکومت بنیادی طور پر ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو نااہل ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا اتحادی بھی ساتھ مزے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتحادی بھی دیکھیں، جو بھی اتحادی ہے اس وقت، جو بھی حکومت کا حصہ ہے، وہ چاہے MQM ہے، چاہے ANP ہے یا دوسرے لوگ ہیں، اس وقت وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ ایک طرف، دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ ان معاملات پر احتجاج کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایک جو متبادل پروگرام پیش کیا جانا چاہیے وہ نہیں آیا۔ جو ایک صرف بات آئی ہے شہباز شریف صاحب سے، جو یہاں پر تو انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھی، گوارا نہیں سمجھی، یہاں پر تو صرف حبیب جالب کے شعر ہی سناتے ہیں یا اپنی انگلی گھماتے ہیں۔ لندن میں جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو 3 سال میں ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ایک سب سے بڑا پروگرام آیا ہے بڑی سیاسی جماعت سے۔ کیسے کریں گے یہ نہیں بتایا، صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم پر یقین رکھتے ہیں تو 3 سال میں ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ تو عوام کو اللہ کے بعد ان پر یقین رکھنا پڑے گا۔ میں کوٹ کرتا ہوں لارڈ کینز کو کہ ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ۔ یہ آئے تھے، انہوں نے دسمبر میں ختم کرنی تھی، قبلہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، کئی دسمبر گزر گئے، اب وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے۔ ختم کرنی ہو تو یہ 6 مہینوں میں نہیں، 1 مہینے میں ختم ہو سکتی ہے، 10 دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ کیپیسٹی، انسٹالڈ کیپیسٹی آج بھی 19,000 میگا واٹ کی ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ اب کلیشے بن گئے، ہم کہتے ہیں تو بات یہ لوگ سنتے ہوں گے، کہیں گے یہ روز ایک ہی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 1500 ارب روپے کی سال کی ایک چوری، جس میں سے 1000 ارب روپے کی تو FBR خود مانتا ہے کہ ٹیکس چوری ہوتے ہیں، اور پھر آج ایک اور تجویز آئی ہوئی ہے SCCP کی، وہ کہہ رہے ہیں جی کارپوریٹ ٹیکسز اور کم کر دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ختم کرنا ہو تو یہ نہیں کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، آپ چند دنوں میں یہ ختم کر سکتے ہیں، انسٹالڈ کیپیسٹی پہ آپ فالتو بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر معاملہ کیا ہے، جسے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ منافعوں کے جو بلیک ہول ہیں آپ کیسے بھریں گے ان کو؟ آپ 30 سے 35 روپے اسی وقت اسٹیٹ اوے ریاست اس 1 لیٹر سے پیسے کم کر سکتی ہے، یعنی اس پہ جو ٹیکسز لگا رکھے ہیں۔ اور یہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ٹیکس ہے، مثال کے طور پہ 10% اگر آپ امپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں تو آگے جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ کمپاؤنڈ لگتے ہیں، وہ پھر 70 روپے پہ لگیں گے، پھر GST اس پہ لگے گا۔ یہ سارے جو واردات ہو رہی ہے عام آدمی کے ساتھ، یہ رک سکتی ہے۔ سید چودھری شجاعت نے بھی ایک مشورہ دیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ ملتان سے ارشاد۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی
शाजिया बाजी, मैं इब्राहिम साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कल इन्होंने ये कहा था कि ये इस्लामी कंट्री है। अगर ये इस्लामी कंट्री है तो फिर मुझे सिर्फ एक सवाल का मेरा ये जवाब दे दें कि ये अगर मुल्क को सुधारना है और इसका हल चाहिए ना आपको, तो जुम्मे की छुट्टी एक्सेप्ट कर दें जो इस वक्त इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने सन 98 में खत्म की थी, तो आज तक इनको अकल नहीं आई है। 10 निकात देने से बेहतर है कि सिर्फ जुम्मे की छुट्टी कंफर्म करें, आप फिर इनका हशर देखें। सही, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। अच्छा, इसमें मैं इरशाद साहब ने जो बात कही है, मैं उसका ये जवाब इस तरह से दूंगा कि जिस वक्त लोग पाकिस्तान में दफातर में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाज़त है, अगर आपने जुमे को नमाज पढ़नी है तो उसकी आपको भरपूर तौर पर इजाज़त है। ये जुमे की छुट्टी ख़त्म क्यों की गई थी? बेसिकली देखें, जो हम कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के जो बैंकिंग का सिस्टम है, सैटरडे और संडे को यूरोप बंद होता है। अच्छा, अब वो हम अगर फ्राइडे को बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि 3 दिन जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो सारे का सारा काम खत्म हो जाएगा। और ये बैंकिंग सेक्टर जो है ये सिर्फ इससे बाहर निकलना इसलिए नुकसानदेह है कि ये जो तमाम लोग फैक्ट्रीज में, दफातर में जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसकी बहुत सारी हमारी जो पेमेंट्स हैं वो बाहर से आनी होती है, जिससे हम पैसा जो आता है, जिससे रेमिटेंसेस जो आते हैं, तो ये इससे लोगों की तनख्वाहों का मामला। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जुमे की छुट्टी ना हो तो इससे ये होगा कि शायद हम कोई अन इस्लामिक ममालिक हैं, एज लॉन्ग एज अगर लोगों को जुमा पढ़ने की इजाज़त है। अच्छा, इसमें शाजिया, मैं जो पहले पावर लोड शेडिंग और पेट्रोलियम के हवाले से बात हो रही थी, ये जो हमारे मुल्क का जो पावर क्राइसिस है ना, बिजली का जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों को इस बात का इख्तियार दिया गया था कि वो अपने लिए अपने तौर पर सोर्सेज बनाए। सिर्फ ये था कि 50 मेगावाट से ज़्यादा जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं वो कर सकते। अब 18th अमेंडमेंट के बाद तो वो भी इख्तियार उन्हें दे दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने चौधरी शुजात साहब का जिक्र किया कि वो कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड में की माहाना रकम में से कुछ अगर दे दिया जाए। बहुत सारी स्कीमें हैं, सिंध में भी ऐसी स्कीमें हैं, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर रोटी तंदूर बना के तो अरबों रुपए उसमें झोंक दिए गए। गवर्नमेंट जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर बहुत सारे पैसे दे रही है। अगर ये जो सारे फंड्स हैं इनको रोक कर पाकिस्तान के पावर सेक्टर का मसला हल करने के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी की जाती तो ये मामला हल हो जाता। मैं एक सवाल कल भी किया था, हम जहाँ प्रोग्राम के उठ के गए थे, और मैं आज दोबारा बात नाज़रीन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जितने हुक्मरान हैं, जितना हम जिक्र करते हैं, ये सारे बारी बारी, चौधरी शुजात साहब भी वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब रहे, 5वीं दफ़ा पीपल्स पार्टी है, ये सारे हुकूमत में आए हैं। इनके निजी कारोबार देखें तो बड़े चौकस, बहुत अच्छे चल रहे हैं। दिन दुगनी रात चुगनी तो खैर बहुत छोटा मुहावरा होगा, लेकिन जिस मुल्क पे इन्होंने हुक्मरानी की उस आदमी के पास रोटी खाने को नहीं है। वो एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक किराया नहीं दे सकता। ये क्या बोध है, ये क्या कंट्राडिक्शन है? अगर तो ये मुल्क में रिसोर्सेज को ऐसे डिफेक्टिव होते तो फिर आपके जो अपने पर्सनल बिजनेसेस हैं वो इस तरह क्यों ऊपर जाते और रियासत क्यों नीचे गई है? इसका मतलब एक ही है, हम बातें करते रहते हैं एनएफसी अवार्ड होगा, ये शुजात हुसैन साहब ये फरमा रहे हैं, फलाने साहब, इट इज नॉट देयर प्रायोरिटी। ये उनका मकसद नहीं है। यहां पे हुकूमत में शामिल होना बदनुमानी करने की चांस क्रिएट करना होता है अपनी जात के लिए। आप यहाँ पे एक पब्लिक ऑफिस में इसलिए नहीं पहुंचते कि आप लोगों की खिदमत करें। देख लिया हमने जितनी इन्होंने खिदमत की है और जो लोगों की हालत ज़ाहिर है। लिहाजा इन बातों से मुझे बड़ी उलझन होती है। एनएफसी अवार्ड देता, सूबे बना लेते, ये बना लेते, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर हो प्रायोरिटी तो मैं ये कहता हूँ ये 1 महीने में बिजली का। अच्छा, एक बहुत अच्छा डिसीजन आया, मैं जरा ये अगर इजाजत दें तो एक बड़ा अच्छा कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि जब रेंटल पावर प्लांट्स के बारे में वो डिसीजन दिया, फिर बाद में नैब ने उनको 19 लोगों को ECL में डाला, जिनमें 3 वफाकी वज़रा भी हैं, शौकत तरीन, लियाकत जतोई और राजा परवेज़ अशरफ साहब। अच्छा, अब इसमें यह पहला एक मैसेज गया है कि जो लोग भले जितने भी पावरफुल हों, अगर वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होंगे तो उनको पकड़ा जा सकता है। अब ये नैब का काम है कि वो जो एक क्रेडिबिलिटी गैप है उसको ख़त्म करने के लिए जो ये लोग हैं इनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए ये एक मिसाली सज़ा के तौर पर सामने आए। लेकिन इसमें एक और छोटी सी बात फिर मुझे आती है कि सियासतदान जो हमारे हैं, अब लियाकत जतोई साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, नवाज शरीफ साहब सिंध में उनके साथ बैठे हुए थे और पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करने और साफ इनकलाब लाने की बातें कर रहे थे। तो ये फिर वही बात आ जाती है कि जो करप्शन में मुलव्वस हैं काजी साहब, फिर दोबारा उन्हीं को अगला हिस्सा मिलना। मैं तो कहता हूँ कानून बना दे, फिर इसी का ही कोई कानून बना दे कि भाई इन सबको इस्तिस्ना हासिल है। जिस तरह प्रेसिडेंट सबको इस्तिस्ना हासिल है, जो पब्लिक ऑफिस में गया है उसकी वजह यह है कि मैंने अभी जिस खबर का जिक्र किया था और मैं साथ ही उसका जिक्र भी मैं कॉल ले लूँ फिर उस पर बात करते हैं। लाहौर से हमारे साथ अहमद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा आप लोगों की डिस्कशन में। ये सारा कुछ कभी फलां गवर्नमेंट ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया, ये सारा कुछ हम कई सालों से सुन रहे हैं।
میں یہاں دو باتیں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا اور بلکہ آپ کو کہوں گا کہ اب آپ لوگ عوام کو باہر نکالیں. یہاں ملک ایک چیز سے ٹھیک ہو سکتا ہے, ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف ایک قانون پاس ہو جائے کہ آج کے بعد ہر جرم کی سزا ہے وہ گولی ہو جائے. میں کہتا ہوں آپ دیکھیں ایک ہفتے کے اندر پورا ملک ٹھیک نہ ہو جائے, جو مرضی کہیے گا. بہت شکریہ احمد بڑے ایکسٹریمسٹ لگ رہے تھے. نہیں, انہوں نے جو بیسیکلی جو بات کی نا, انہوں نے رول آف لا کی بات کی. بھلے آپ گولی کی سزا نہ دیں, لیکن جو سزا ابھی بھی آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے نا, قانون میں, اگر وہی سزا دے دیں اور جوڈیشری جو ہے وہ پوری طریقے سے اس معاملے کو ایگزیکیوٹ کر دے, تو میں اتفاق کرتا ہوں احمد کی بات سے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اوپر سے شروع کر لیں. ہم ریمنڈ ڈیوس کو سزا نہیں دے سکے, عافیہ صدیقی کو سزا ہوگی, بڑے شیڈی سے اس پہ چارجز تھے, 2 نمبر قسم کے چارجز تھے, ہو گئے. وہاں سے اس سماج سے شروع کر کے اس سماج تک لے آئیں, روانڈا تک لے جائیں کہ پاورفل اینڈ مائٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس کو استثناء مل جاتا ہے. اس قانون میں یہ کیا گیا ہے, انتظام رکھا گیا ہے کہ بھئی صرف سزا عام آدمی کو ملنی ہے, ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی. اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی قاضی صاحب ریمنڈ ڈیوس کو تو وہ تو ایک بڑی طاقت ہمیں اٹھا کے لے گئی, چلیں وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا, لیکن یہاں پر جو ہمارے جو معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے ریمنڈ ڈیوس بیٹھے ہیں ان کو تو ہم پکڑ سکتے ہیں. کون پکڑ سکتے ہیں؟ اگر یہی تو سپریم کورٹ پکڑ سکی کسی کو, یہی کیا ابھی تک نہیں, ابھی کسی کو سپریم سزا کورٹ نے, ابھی میں بڑا کرٹک ہوں سپریم کورٹ کا, لیکن کل جو انہوں نے ڈیسیژن کیا سپریم کورٹ نے, میرا خیال ہے وہ بڑا قابل ستائش ہے. اور اگر نیب اب اس پر اپنا وہ کام جو پورا کرے, بات یہ ہے بڑے لوگ ECL پہ آئے, بڑے لوگوں کو انڈائٹ کیا گیا اور آگے انڈائٹ کیا جاتا رہے گا. ہم دیکھیں گے کون بیہائنڈ دی بار جاتا ہے. اس ملک کے اثاثے لوٹنے کے جرم میں, اس ملک کے لوگوں کی زندگی عذاب کرنے کے جرم میں کوئی ایک بندہ گر جاتا ہے. نہیں دیکھیں, وفاقی وزیر حج حامد سعید کاظمی ابھی تک جیل کے اندر ہے, ضمانت نہیں ہوئی. ایک پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا نام آیا, وہ کدھر ہے؟ $60 ملین لانا چاہتی ہے, اس پہ بھی تو اپریشیٹ کریں نا آپ. ہم تو اگر سپریم کورٹ کوئی بھی کام ضابطے کے تحت کرے تو وہ قابل تحسین ہے. نہیں, سپریم کورٹ اگر ایڈمنسٹریشن بن جائے گی, اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گی, تو شازیہ یہ جنگل کا قانون ہے, خواہشات کے تابع معاملات نہیں چلائے جائیں گے. جو آئین ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں ابھی اسی میں میری خبر بھی بھگت جائے گی. یہ جو ایک عدالت ہے فیڈرل اینٹی کرپشن کورٹ کراچی میں, جس کا مئی 2011 سے وزارت قانون نے سمری صرف اس لیے نہیں لکھی کہ وہ جتنے بندے ہیں, میں ان کا نام لے لیتا ہوں جن کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کنیکشنز کیا ہیں, کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں کیا گیا. اس میں دیکھ لیں آپ کہ اس میں کون کون آتا ہے. اس میں معین آفتاب ہیں قبلہ, جو کہ جن کو بچانے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی. فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر رسول بخش فلپوتو ہیں, فارمر ڈائریکٹر کمرشل سمین اصغر. یہ تمام لوگوں کا جو کیس ہے, اس سپریم کورٹ نے لیا تھا اس کا ایکشن. اس کے بعد وہاں پہ جاجی کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, 1400 اور کرپشن کے کیسز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد اینڈ یور ایگزیکٹو اینڈ یور ڈیموکریسی, جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو, ان کو کوئی پیونیٹیو ایکشن پہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کسی کے خلاف مقدمہ چلانے پہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلے گا. وہ کہتے ہیں کسی سے بات کریں, آج فوجیوں کو نہیں پکڑتے, بھائی فوجیوں کو بھی نہ پکڑے, ہمیں بھی نہ پکڑے. آپ کا اور سب کا نیکسس ہے آپس میں, آپ پکڑنے ہی نہیں چاہتے. یہ ایشو ہے. یہ ایشو ہم اگر ایڈریس نہیں کریں گے اور ہم قانون کی موشگافیوں میں پڑے رہیں گے کہ سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ جو مائٹی ہے, جو پاورفل ہے, وہ تو بالکل اس کو آپ کنڈون کر دیں, اس کو کوئی سزا نہ ہو, اور چھوٹے موٹے چور چکار جو ہم جیسے ہیں وہ پکڑے جائیں, اگر وہ پکڑے جائیں تو. نہیں, ایک اس میں انہوں نے یہ بات صحیح کی کہ جو بیسیکلی جو سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں اس وقت ان کے وہ نتائج نہیں دے سکے جو دینے چاہیے. لیکن قاضی صاحب میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا, آپ تو پورے سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ جو پورا نظام ہے یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتا, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اچھے لوگ اگر آ جائیں اس نظام میں تو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اور پاکستان کی بات کا تو جواب نہیں دے سکے. اچھے لوگ اگر آ جائیں تو بجلی آ جائے گی. اچھے لوگ 62 سال سے تو نہیں آئے. اچھا ابھی سنیں, عوام لے کے آئیں گے لوگ, اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کیا چیف جسٹس اس الیکٹرل سسٹم میں نہیں آ سکتے. اچھا ایک سیکنڈ, میں 50 5 6 7 10 کروڑ کے الیکشن جو آپ کو لڑنا پڑتا ہے, اس میں عام اچھے لوگ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر اجازت دیں بولنے کی. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اسی سسٹم میں تھے, میں ان کے بہت سارے کام ہیں, ہم ان پہ ضرور کرٹیسزم بھی کرتے ہوں گے, لیکن
چیف جسٹس صاحب نے آ کے جو انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا جو کام کیا اسی سسٹم میں کیا, اور یہ جو رینٹل پارک پروجیکٹ کا ڈیسیژن اسی سسٹم میں آیا, وہ جو 19 افراد جن کے نام ECL پہ گئے اسی سسٹم میں آئے, حج کرپشن کیس ہوا اسی سسٹم میں انہوں نے وزیر کو اندر بھیجا. پھر اس کے بعد جو پروموشنز ہوئی تھیں آفیشلز کی, اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی. تو قاضی صاحب آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے, اچھے آدمی آئیں گے اور ان کو عوام لے کے آئیں گے. یہی تو اسکالر نے کہا کہ اب عوام کو باہر لے. اگر اجازت دیں, ایک صرف اجازت دیں شازیہ, اگر عوام ووٹوں کا استعمال کرتے وقت, ووٹ دیتے وقت صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے, اہل لوگوں کو لے کے آئیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اہل لوگوں کو الیکشن میں کھڑے ہونے کی جس وقت تک اجازت یہ سسٹم نہیں دیتا, اس میں آپ کس شریف آدمی کے پاس 15-20 کروڑ روپے فالتو ہیں؟ کوئی 15-20 کروڑ نہیں چاہیے آپ کو. کیوں نہیں لگتے؟ نہیں لگتے 15-20 لگتے ہیں سپریم کورٹ میں, اس پہ دیکھیں وہ ہیئرنگ چل رہی ہے, الیکشن انتخابی اخراجات کیسے پورے کیے جاتے ہیں. شازیہ الیکشن ہوتے ہیں, آپ بہت سارے علاقوں میں دیکھیں 70s میں, اس کے بعد میاں صاحب نے 90s یار میں کتنے مزدور اور کسان آتے ہیں اسمبلی میں, مجھے پرسنٹیج بتا دیں. آتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر نہیں آتے. اچھا ایک کالر لینے دیں مجھے. سلامت ہے گجرانوالہ سے. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میڈم میں یہ اپنے محترم دوستوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مشرف صاحب تھے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ ڈبل ووٹ کے نام پر جو فراڈ کیا تھا, موجودہ حکمران جو ڈیموکریٹک کے سسٹم میں آئے ہیں, جو ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت اسی فراڈ کو پکا کر دیا اور الیکشن سے مائنورٹی کو باہر کر دیا. 70 نشستیں ابھی بغیر بیلٹ پیپر کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھی موجود ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک سسٹم تو نہیں ہے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اس طریقے سے کسی بھی کمیونٹی کو ڈائریکٹ جو ووٹنگ ہے اس کے رائٹ سے محروم کرنا میرا نہیں خیال مناسب ہے. اور اقلیتوں کے حوالے سے تو ویسے بھی اگر آپ اخبارات دیکھیں تو آج کل ان کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے بات ہونا, اس لیے کہ ہم ایک اوپن سوسائٹی ہیں, ہم ایک اسلامک سوسائٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اسلام میں منورٹیز کا جو تحفظ ہے وہ گارنٹی کیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کے جو تحفظات ہیں یا جو صوبہ سندھ سے دوسری کئی برادریوں کے تحفظات آ رہے ہیں اس پر ارباب اختیار کو بھرپور نظر ڈالنی چاہیے. ایک اور کالر ہے لاہور سے ہمارے ساتھ, عارف. ہیلو. ہاں جی. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ اکثر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, یہ جو جمہوریت کے حق میں بڑے راگ الاپے جاتے ہیں, میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت ہو, ایک ہی ایک کوٹری ہے, گروپ آف پیپل, چند فیملیز, وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں اور جمہوریت آتی ہے تب الیکشن میں آ جاتے ہیں, اور آ کے ان کا واحد مقصد قوم کو اور عوام کو لوٹنا ہوتا ہے. جب تک یہ نظام جو ہے, یہ جو چند لوگ جنہوں نے قوم کے پورے ریسورسز پر غیر قانونی قبضے کیے ہوئے ہیں کرپشن سے مال, جب تک ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح, بہت شکریہ عارف صاحب. اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بڑا ٹھیک کہا. مثال کے طور پہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اس وقت جو ہیں, یہ مجلس شورا میں موجود تھے, یہ جو کیبنٹ بنی تھی ضیاء الحق کے نیچے اس میں موجود تھے. یہ سارے آپ لوگ دیکھ لیں, ایک ہی خانوادے ہیں اور وہی بار بار گھوم کے پہنچ رہے ہیں. اور کیوں پہنچ رہے ہیں اس پہ بھی سوال کر لیتے ہیں. وہ اس لیے پہنچ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے جو آپ کو طبقاتی پس منظر چاہیے وہ ایک خاص اور محدود اور چھوٹے سے طبقے کا ہے. چاچا نہیں تو بھانجا آ جائے گا, بھانجا نہیں تو بھتیجا آ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا, مگر انہی میں سے آئے گا. اور ان کا کلاس کیریکٹر چینج نہیں ہوتا. اور ہم پیٹتے رہتے ہیں ہم لوگ اچھے لوگوں کو لے کے نہیں آتے, ہم 2 برے لوگ 3 برے لوگ سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. مان لیا جمہوریت اس کا حل نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دے جمہوریت ہی اس کا حل ہے, مگر جس چیز کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. آپ بتا دینا آپ کس کو جمہوریت کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیسا الیکٹرل سسٹم چاہیے جس میں کروڑوں روپے نہ لگتے ہوں. یہ تو ایک نظریاتی کروڑوں روپے نہ ہوں. بھئی بتائیں نا, نظریاتی بات کیوں بھئی, یہ نظریاتی بات کیا ہے, نظریاتی بات کیا ہے, کیا صرف ان کا حق ہے جن کے بجائے اس کے آپ دیکھیں نا, آپ جب ایک بات پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس کا حل میں یہ کہتا ہوں, میں حل بتا رہا ہوں, اگر آپ سنیں گے اس پر بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک لینی ہے, وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے اور جمہوریت پر بات بھی کریں گے, اور خاص طور پر بات کریں گے کہ قصور میں نویں جماعت کی جو طالب علم تھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیا سلوک ہوا اس کے خاندان کے ساتھ. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. جمہوری نظام کیا ہے؟ کیا یہ نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جمہوری نظام کیسا میں ہونا اس کی چاہیے؟ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر ایک آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ وہ یوں کہ جب حسنی مبارک وہاں پہ ڈکٹیٹر تھا مصر میں، تو کسی نے اس سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو چوائس ہی نہیں دیتے کہ لوگ جو اپنی مرضی کا بندہ منتخب کر لیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل چوائس ہے، میرے 2 بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ الیکٹ کر لیں. تو اس قسم کی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، میرا یہ کہنے کا مطلب. ایسی جمہوریت یہاں پر بھی ہے. یہ تو اب اتنا سیریس ایشو ہے، قاضی صاحب نے لطیفہ سنا کے معاملہ گول. میرے خیال میں خاصا واضح ہو گیا ہوگا اس لطیفے سے. اب وہ بجائے اس کے کہ کچھ یہ بتاتے کہ کیا، میں یہ بتاتا ہوں کہ چلیں خیر اب کراچی میں بات کرتے ہیں. قاضی صاحب لیٹس موو فارورڈ. آپ نے کراچی کی کیا بات کریں، 2 بھائی باہر کراچی والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اجلاس کرتے جا رہے ہیں، آپریشن کی جو تیاریاں کرتے جا رہے ہیں. ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کراچی، فرق پھر نہیں پڑتا. مجھے کراچی کی جو لڑائیاں ہیں وہ تو چل رہی ہیں اور وہاں کے لوگ بیچارے ایک اس ظلم کو سہ رہے ہیں. اب تو شاید وہ اتنا ظلم ہو چکا ان پہ کہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس کہ وہ بیان کر سکیں کیا ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کل لیاری میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا جو فوٹیج آ رہی تھی کہ عام لوگ گلیوں میں پولیس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے. اب اگر یہ بھتا ہو رہے ہیں تو یہ عوام کیوں پولیس کے ساتھ لڑ رہی تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی. قاضی صاحب آپ کچھ نہیں، کل وہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ اس پر ہو رہی تھی جو 2 دن پہلے پولیس نے وہاں پر آپریشن کیا اور ڈاکو سمجھ کر مار دیا گیا. وہ مظاہرین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکو نہیں تھا، یہ ایک عام شہری تھا. لیکن جب ہم انتظامیہ کی بات سن رہے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے صرف انہوں نے لیاری تو نہیں اپنا پورے آپ امریکہ میں چھپانے کے لیے آپریشن تو ہو رہا بولنا ہے. ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں آئی ول ناٹ ریڈ دیٹ مچ ان اس فوٹیج کو میں نے بھی دیکھا تھا. ظاہر ہے جن لوگوں کا یہ ایک محلے کے لوگوں میں کچھ 150 ہزار آدمی کا اکٹھا ہونا کوئی اکٹھا ہونے کی بات نہیں ہے ایک یا 1.5 کروڑ کے شہر میں. میرا یہ خیال ہے کہ لیاری کے عوام ہوں یا عوام ایز اے ہول کراچی کے ہوں، وہ ہوسٹیج بن چکے ہیں، وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے بریف عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہاں پہ نوکریاں کریٹ نہیں ہو رہی، یوتھ فارغ بیٹھی ہے، نوکری کہاں ملتی ہے. مجھے ایک مجھے انڈین جرنلسٹ ایک عجیب و غریب بات بتائی کہ بامبے میں اور یہ انڈیا میں باقاعدہ لوگ درخواست لے کے جاتے ہیں انڈر ورلڈ کے پاس کہ جناب ہمیں نوکری دے دیں. میں حیران ہو گیا. میں دبئی میں ایک جرنلسٹ مجھے ملے، انہوں نے مجھے بتایا، راج کمل سلوانوں نے. تو یہاں یہ معاملہ کیا ہے، وہاں اگر اس طرح کی ابھی فارمیلٹی نہ بھی آئی ہو تو نوکری نہیں ہے، یوتھ فارغ بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، نوکری اور تو ہے نہیں، چھینا جھپٹی، اوپر گروپ بیٹھے ہوئے بتا، وہ ان کی آپس میں لڑائی اور ایک طرف عوام بیٹھے ہیں، آپس میں ملے ہوئے عوام ایک طرف بیٹھے ہیں اور وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں. ہاں عوام جس دن کراچی جاگا تو پھر یہ 150 آدمی باہر نہیں آئیں گے، کچھ اور ہی ہوگا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ امریکہ سے سلمان. ہیلو. جی شکریہ. جی بولیے. ہاں جی، میں سمیع صاحب سے اور قاضی صاحب سے اور آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے سمیع صاحب سے 3 سوال کرنے ہیں. جی. ایک سوال تو محترم سمیع صاحب سے یہ ہے کہ یہ اس دن ڈاکٹر قدیر صاحب بھی آئے تھے لائن پر، ہم نے سنا تھا، تو ان سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بہت بات کرتے ہیں استثناء کی اور جمہوریت کی، وہ 60 ارب کی بات بہت کم ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ کیا ایجنسیوں نے اس حکومت کو پی آئی اے تباہ کرنے کا کہا تھا، ریلوے کا تباہ کرنے کا کہا تھا، یا اسٹیل مل نے تباہ کرنے کا کہا تھا؟ ایجنسیاں ہی ملکوں کی حفاظت کے، امریکہ میں بھی ایجنسیاں ہی ملک کی حفاظت کرتی ہیں، تو کیا ایجنسیوں نے ان کو یہ سارا کچھ کہا تھا کہ 4 سال میں تباہی پھیرے اس کی ملک کی؟ کیا کسی ایجنسی نے آ کے ان کو کہا ہے؟ دوسرا بات یہ کہ اگر یہ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا ملک کا، کبھی یہ بھی تبصرہ کریں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کی حب الوطنی پر بھی کوئی بات کریں. میرے یہ 4 سوال ہیں، جو مناسب سمجھیں جواب دیں. ہم امریکہ میں بیٹھے بہت شکریہ سلمان صاحب، 4 سوالوں کا جواب دیں. دیکھیں کچھ جو مجھے ان کی سوالوں سے جو بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو موجودہ حکومت ہے اتحادی، ان کی ناکامیوں کی بات کی ہے کہ یہ جو ادارے تباہ ہوئے ہیں یا جو عوام کی صورتحال ہے، یہ بالکل میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ ملا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور ان کے اتحادیوں کو جب وہ حکومت میں آئے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. عوام اس وقت بالکل مایوس ہیں ان کی کارکردگی کے لحاظ سے. دوسری انہوں نے بات کی کہ ملک کی حفاظت ایجنسیاں کرتی ہیں. مجھے اس میں کوئی یہ ماننے سے کوئی یہ میں انکاری نہیں ہوں کہ جو ملک کی ایجنسیاں ہیں وہ یقیناً ان کے ذمے پاکستان کا دفاع ہوتا ہے، لیکن وہ ایجنسیاں پاکستان کا دفاع اس وقت کر سکتی ہیں جب وہ اپنا کام
خوش اسلوبی سے انجام دیں اور عوام کی حمایت ہو. اور ملک کی حفاظت صرف ایجنسیاں نہیں کرتی, اس ملک کے عوام کی حالت اور ان کی جو عوام کی جو سپورٹ ہے اسی سے ہی اس ملک کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. چوتھی انہوں نے ایک بات کی $60 ملین کی. بالکل ہم لوگ یہ جو $60 ملین ہیں پاکستان کے وہاں پر ہیں, بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں, سپریم کورٹ کو لانا چاہیے انہیں. ان $60 ملین کو لانے کے حوالے سے کسی قسم کی نہ ہم نے کبھی اس کو اپوز کیا ہے, یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, بالکل اس کو لانا چاہیے, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو کام کرنا چاہیے. رحمان ملک کی رحمان ملک صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی اور وہ بہت ایک جو ہے وہ متنازع شخصیت ہیں اور اس پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے, ہمارے پروگرام میں بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ یہاں کے وزیر داخلہ بھی ہیں. اور ایک بات انہوں نے یہ کی کہ یہ پارٹی اگر پھر جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے, اس سے برا کیا ہو سکے گا. اور یہ معاملہ, مگر ایک سوال جو انہوں نے نہیں کیا بادی نظر میں مگر کر دیا, اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو باقی معاملے تھے, ایجنسیوں نے وزارت خارجہ میں کچھ نہیں کرنے دیا, پیپلز پارٹی کے ادھر ہاتھ باندھے رکھے, جو انہوں نے ایک بات کی کہ آپ پی ایس ایم میں, پاکستان سٹیل مل میں, پی آئی اے میں اگر آپ گڈ گورننس کی ایک مثال قائم کر جاتے, آپ تو دیکھتا میں کون آپ کو روکتا ہے. یہی ایجنسیاں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی, اگر اس ملک کے کروڑوں عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بھی واردات کی آ کے, اور پھر ایجنسیاں جو ہیں وہ تو کر ہی رہی تھی جو انہوں نے کرنا تھا. یہ اصل میں ان کا سوال تھا میرے خیال میں. آگے بڑھے اور قصور کے اس واقعے کی بھی بات جی شازیہ, بڑا یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے کہ, اور سمجھ دیکھیں نارملی اس طرح کے ایک وقت تھا کہ جب دور دراز جو مقامات ہیں, دور افتادہ چھوٹے چھوٹے ریموٹ ایریاز, وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے تھے. لیکن اب شہروں میں یہ ہو رہا ہے. قصور کے نواں میں یہ چھوٹی سی بستی ہے برت شاہ, وہاں پر ایک لڑکی تھی صدف جمیلہ, 14 سال اس کی ایج تھی. اس کا 4 سال قبل اس کا باپ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. غریب فیملی تھی, اللہ نے شکل و صورت اچھی دی تھی, اسکول جاتی تھی, 9ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی. تو علاقے کے جو بڑے بااثر لوگ تھے, وہاں پر ناظم بھی رہ چکے ہیں میاں خبیب, جو اطلاعات آئی ہیں ان کے کچھ بیٹا بھتیجا یا کچھ عزیز و اقارب تھے, بھانجے ان کے, انہوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا, اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی, اس کے ساتھ انتہائی افسوسناک انہوں نے اس کے ساتھ رویہ سلوک کیا. اور پھر اس کے بعد وہ جب اس کا اب وہ لڑکی گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کے باپ نے اس نے اپنے بھائی کو یہ لڑکی نے بات بتائی, جو ہمارے نمائندے اسلم خان صاحب نے مجھے بتایا. تو وہ گیا, وہ بااثر لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے اس کے بھائی کو بھی مارا. اس کے بعد دوبارہ اس لڑکی کو اٹھایا اور پھر اسی کے دوپٹے سے اس کو پھندا دے کے اس کو مار دیا. اور پھر ظلم یہ ہوا کہ اس کے قتل کا پرچہ اس کی ماں اور اس کے عزیز و اقارب پر یہ کہہ کر کہ جناب وہ تو اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو رہی تھی, یہ جا رہی تھی, تو اس کی فیملی نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس کو مار دیا. یہ پولیس نے اچھا, اب پولیس وہاں پر دیکھیں, جو حق نواز صاحب, اللہ نواز یا حق نواز, ملک نواز SHO ہیں, انہوں نے پرچہ بھی اسی فیملی کے اوپر کر دیا, کیونکہ میاں خبیب اور وہ جو لوگ تھے وہ بڑے بااثر تھے. لوگوں کو جب پتہ چلا تو احتجاج ہوا, لوگ سڑکوں پر آئے, اور اس کے بعد وہ پرچہ ایک خارج کر کے تو DPO صاحب نے کہا کہ ایک نیا پرچہ درج کیا جائے, لیکن وہ SHO ابھی بھی اس تھانے میں موجود ہے. اور جو افسوسناک بات آئی کہ سب کچھ یہ جو SHO نے وہاں پر کیا, ایک DSP صاحب ہیں جن کا نام تو وہ بتایا جاتا ہے احسان اللہ کھوکھر ہیں, لیکن علاقے میں ان کی شہرت ہے تو سلطان راہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. CM صاحب نے ان کی تنخواہیں بڑھائی. اب آپ دیکھیں, میں جو اس میں ساری جو اس گفتگو میں جو ایک سوال آتا ہے, CM آفس نے ریلیز کر دی ایک پریس سٹیٹمنٹ کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا اور 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ مانگ لی. وہی SHO, وہی پولیس والے جنہوں نے اس لڑکی کے پیرنٹس پر پرچہ درج کیا تھا وہ موجود ہیں. کیا ان کی موجودگی میں صحیح انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں, وہ صدف جمیلہ اس کو کیا, اگر اس کے خاندان سے آپ پوچھیں پاکستان کے حوالے سے تو کیا. اب میں ایک بات قاضی صاحب آپ کا اور جواب دینا چاہتا ہوں اسی میں, یہ پرچہ کیسے واپس ہوا؟ پرچہ ایسے واپس ہوا کہ علاقے کے لوگ باہر آ گئے. اس ملک کے حالات تبدیل صرف پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں, جو میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے حق کے لیے باہر آئیں. قاضی صاحب تو یہ کہہ کے بات ہی اڑا دیتے ہیں نا کہ کسی صحیح آدمی کو الیکٹ نہیں کیا جا سکتا. میرا ایمان ہے کہ جب لوگ باہر نکل آئیں گے تو وہ صحیح نمائندے بھی ان کو ملیں گے. میں یہاں پہ یہ ایک بات کر دوں کہ یہ شاید اسی لیے ہمارے دوست منظور حیدر تھے ایک شاعر, انہوں نے کہا تھا ایسے پولیس والوں کے لیے کہ پہلے بٹھایا بھیڑیوں کو منصفوں کی مسند پر, پھر اس نے بستیوں کو کرگسوں میں بانٹ دیا. رئیس سمیع صاحب کی بات, وہ ووٹ دینے باہر نہیں آئے تھے, وہ تھانے کا گھیراؤ کرنے باہر آئے تھے.
वोट दे के और सारी उस एनर्जी को ज़ायल करके ये वोटों का नतीजा है कि ये SHO वहाँ पे बैठा हुआ है। सही। इसको कौन उठाएगा वहाँ से? असलम खान नुमाइंदे हमारे साथ हैं कसूर से। असलम खान, कहाँ तक पहुंची इसकी इन्वेस्टिगेशन? जो पर्चा किया गया था वो तो वापस ले लिया, क्या लड़की के घर वालों को इंसाफ मिल सकेगा? CM ऑफिस ने भी, जैसा कि समी साहब भी बता रहे हैं, कि नोटिस लिए। बिल्कुल नहीं लगता ताजिया, ये इन पहले तो जो है ना उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी उनको जो है ना बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब पोस्टमार्टम हुआ है और जब उनको पता चला कि वो बजाय उनके खुबैब और उनके जो बंदे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, वो तो दर्ज नहीं किया गया, उल्टा उनकी वालदा, उसके भाई और दोनों कजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और जब उन्होंने ये पता चला तो वो नाश उठा के वो फिरोजपुर रोड पर आ गए। उन्होंने वहां पर एहतजाज किया और नाश को उठाकर तकरीबन 3-4 किलोमीटर वो भल्लू स्टॉप है फिरोजपुर रोड, वहां पर पहुंचे। पुलिस की भारी नफरी, SP इन्वेस्टिगेशन, और जो ये एहसान लाई खोकर उस सुल्तान राइयों के बारे में बताता चलूं कि ये तकरीबन कसूर में इससे पहले SHO भी रह चुके हैं। और ये जितने भी इसने बेशुमार झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं, इनको जो खिताब दिया गया है सुल्तान राई का, वो लोगों पर तशद्दुद और टार्चर करने के एवज पे दिया गया है। जी साजिया, बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। शहबाज शरीफ साहब से हम यही कह सकते हैं, वापस आए इस वाक़े का नोटिस लेके। ये अब सुल्तान राही पुलिस वाले जो हैं, अब वो सुल्तान राही आ गया इलाके में। और मेरे ख्याल में ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, इस पे जो सबसे बड़ा सवालिया निशान आएगा वो इन थानों में जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इस हवाले से आएगा। स्पेशली हम और अगर वो अभी पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान है वो परवेज रशीद साहब, बड़ा पतला पतला बोलते हैं, धीमा धीमा उनका अंदाज, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये शाइस्तगी और ये अंदाज है गुफ्तगू किस काम का, अगर आज आवाम के साथ सड़कों पे आज ये हो रहा है। CM साहब जब वापस आए तो इस वाक़े का प्लीज़ नोटिस लीजिए, और वो जो वहाँ पर पुलिस वाले जो सुल्तान राही बने बैठे हैं उनको देखिए कि उनकी कारकर्दगी वहाँ पर क्या है। अच्छा, एक शाजिया मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दे तो, हम जिक्र कर रहे थे सियासतदानों की बेहिसी का और उसका, तो मैंने शुरू में ये अर्ज़ किया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ना, अफसोस की बात यह है कि वो भी सियासत की नज़र हो चुकी है। मामलात इस अंदाज से पार्लियामेंट में हल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग जो हैं इन सियासतदानों की गुफ्तगू की वजह से या जो हालात हैं उनकी वजह से यही समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। इस वक्त पार्लियामेंट में उनके ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर बात हो रही है। उस पर भी अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, दिफाई कौंसिल पाकिस्तान के जनाब, अगर ये बहाल की गई सप्लाई तो हम ये कर देंगे। तो बेसिकली ये काम एग्जेक्टिव का था, हुकूमत का काम था। पार्लियामेंट में खारजा पॉलिसी डिस्कस नहीं की जाती, वो एक डिसीजन लेते क्योंकि लोगों ने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, तो वो एक अपना एक डिसीजन लेते और फिर अगर कोई उस पर मामला होता तो उसको पार्लियामेंट से रेटिफाई करवा लेते। लेकिन अब क्या हो गया, ताखीर की जा रही है। अब रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता कि कब हम सिफारिशात को हतमी शक्ल दे देखेंगे। उसका नतीजा क्या निकला भी देखें। अमेरिका ने आज रात ये नया ऐलान कर दिया कि जो तहरीक ये जमातुद दावा के जो सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके लिए $10 मिलियन का वो सर की कीमत लगा दी है। एक और उनके साहब हैं मक्की साहब, उनके लिए $3 मिलियन की कीमत लगा दी है। साथ में ये कहा कि जनाब ये मुल्क में पूरे जलसे वो जो इनकी जो नकलो हरकत है उस पर हमें बड़ी तशवीश है। तो ये हालात कहाँ जा रहे हैं अगर एग्जेक्टिव अपना काम सही अंदाज से सही तरीके पे करे। और दूसरी बात ये, जो पार्टियां इलेक्शन हार चुकी हैं, जिनको आवाम ने नुमाइंदगी इसका हक नहीं दिया बात का कि वो हुक्मरानी कर सकें, उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल करें कि जनाब ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। निज़ाम का हिस्सा बने और जब उनकी बारी आए तो जो मर्जी पॉलिसी है वो बना लें। हमारे साथ लाहौर से मौज़िम, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं मौजूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। ये जो कसूर का भी आपने वाक़या दिखाया है जी जी, तो अगर ये पंजाब हुकूमत जो करते है, जो सुल्तान ही बना हुआ है SHO या DSP जो भी है, ये अगर सस्पेंड कर दिया जाए नौकरी से तो इसका ना कुछ हल निकल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सस्पेंड करने में तो आगे हमारे CM साहब बहुत आगे होते हैं, लेकिन नतीजा जो है पॉजिटिव कभी किसी वाक़े का नहीं होता। लोग नहीं होते इसलिए होता है। मैं वक्त का मैं बताता चलूं, आपकी भी डहरकी से जुड़ी इसी तरह की खबर थी। मगर मैं बात कर दूं, ये CNG की फिर एक खबर आई है कि इन्होंने ये कहा है कि जनाब ये GCV एक है ग्रास कैलोरिक वैल्यू, ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी न्यूज़ थी, आज सुबह मैंने देखी है। और उसको बुनियाद बना के इन्होंने कहा है कि ₹1 और ₹1.50 हम बढ़ा देंगे।
اصل معاملہ وہی ہے کہ جو پیٹرول اور سی این جی کو انہوں نے برابر لانا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو آپ دیکھیں, کیونکہ وقت کم ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں کیا جا رہا ہے, کسی اور نشست میں ہم کریں گے کہ یہ جو پیٹرول اور اس کی پرائسز کو آنے پار لانے کے لیے ہم اب کتنے لوگ تھے, سی این جی لگی یہاں پہ, کچھ تھوڑا سے بہت ایک ریلیف لوگوں کو ملتا تھا, جنہوں نے پمپ سی این جی کے لگائے ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ان کی انویسٹمنٹ کدھر جائے گی, اور وہ جو لوگ یہ کیا کون سوچتا ہے, یہ منصوبہ کون بناتا ہے جس کو انہوں نے چند دنوں بعد شیلف کر دینا ہوتا ہے, ایک دن کا بھی نہیں یہ سوچتے, 2 مہینے کو بھی نہیں یہ سوچتے, اور اس کے بعد یہ پالیسیاں سارے کا سارا بوجھ عام آدمی پہ پڑ جاتا ہے اس حوالے سے. اچھا, دوسری آپ کی خبر تھی اسی سے جوڑ دیں, وہ ڈہر کی والی. ڈہر کی خبر پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کے ساتھ وہاں پھر زیادتی اس طرح سے کی گئی کہ ایک کرکٹ میچ ہوا سمی صاحب, اور اس میں جو جیتنے والے تھے وہ ذرا سماجی طور پہ کم تر تھے, تو جو ہار گئے وہ وڈیرے تھے, تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے, خبر یہ آئی ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کی بچی کو کاروکاری قرار دے دیا, اس کو گھر سے نکالا, مسلح لوگوں نے اسے گھماتے رہے, اس کے بال مونڈ دیے, اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. بات صرف یہ جتنے واقعات ہم سناتے ہیں یہ کوئی مزہ لینے کے لیے نہیں سناتے ہم, یہ جو قصور کا واقعہ ہے یا یہ جو ڈیرکی کا واقعہ ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن اور پولیس اپنا کام نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ جو سماج میں اونچ نیچ ہے وہ تھانوں میں بھی آپ کے پریویلیج کا ذریعہ بنتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں, اور شاید یہی وجہ ہو کہ لوگ پھر نکل آئیں ایسے باہر جیسے تھانے میں باہر نکلے ہیں, اور پھر وہ اگر سرکار نہیں کچھ کرتی اور سی ایم صاحب نہیں کرتے تو پھر لوگ خود ان سلطان رائیوں کا محاسبہ کر لیں گے. اور یہ جو معاملہ ہے شازیہ, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے, جیسے انہوں نے سندھ کا یہ ڈرکی کا واقعہ بنایا, اسی طریقے سے آپ کے پی کے میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, وہاں پر تو اس طرح ظلم ہو رہا ہے غریب آدمی پر کہ اس کی خبریں بھی نہیں آ پاتی, اس کی اطلاعات بھی نہیں آ پاتی, لیکن ظلم ہو رہا ہے. اگر خبر نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہو رہا. اور یہ اگر جس طرح وہی بات ہے نا, میڈیا پر جو خبریں آ جائے تو لوگوں وہ کو کیا, ہمارا ایک کالر کہہ رہے تھے جی کہ وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی بات میڈیا پہ تک آ جاتی ہے. بالکل. اچھا, ایک اور خبر آپ نے دی تھی بابر اعوان کی, سینٹرل, یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کہ یہ اصل میں ایک جسے کہتے ہیں نا فالنگ فرام دی گریس. یہ معاملہ یوں ہوا تھا کہ بابر اعوان صاحب کو اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو اگر یہ بیان دے دیں سپریم کورٹ میں جا کے کہ آپ نے پی ایم صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ خاتمہ لکھیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں تو اسکیپ گوٹ بننے کو تیار نہیں ہوں. بعد ازاں یہ ہوا, یہ خبر انہیں کہا گیا کہ آپ خود نہ جائیں, آپ لکھ کے دے دیں, اور خبر اور اخبار یہ بتاتا ہے کہ رخسانہ بنگش ان کے گھر, رخسانہ بنگش جو پہلے بہت بڑی محترمہ کی وہ سیکریٹری بھی رہ چکی ہیں, وہ 5 بجے تک بیٹھی رہیں کہ وہ آئیں اور سائن کریں, اور وہ نہیں آئے اور انہوں نے سائن نہیں کیے اس پہ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب, ورنہ وہ نائب پارٹی کے نائب صدر بنا دیے گئے تھے, اور بھٹو صاحب کی جھلک نظر آتی تھی ان میں تقریر کرتے ہوئے. مگر اب یہ معاملہ ہے کہ ان کے مسعود چشتی اور دیگر جو فاروق اوان ان کے بھائی ہیں, خبر یہ آئی ہے کہ ان کو اب وزارت قانون میں سے ہٹا دیا گیا, اور دیگر جو ان کے اپائنٹیز یا ان کے منظور نظر تھے ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی میں, حالانکہ وہ ان کے مطابق. اچھا, یہ کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ چوری کھانے کے لیے سارے مجنو ہوتے ہیں. ابھی تو یہ پاور میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی مصیبت آئی تو بابر اعوان صاحب نے بائے بائے کر دیا, جب یہ پاور سے باہر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ راولپنڈی سے, ڈاکٹر نیازی ہلائو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں صرف تھوڑا سا ٹائم لوں گا. یہ سیاسی نظام کے بارے میں سمی صاحب سے ایگری کرتا ہوں. 70-71 میں بھٹو نے ایک نعرہ دیا, چاہے اس میں سچائی تھی یا نہیں. آپ دیکھیں شیخ رشید, اصل والے شیخ رشید, ڈاکٹر مبشر, معراج خالد, معراج محمد خان, اور کیسے ڈاکٹر غلام حسین, شیخ رفیق, کیسے اچھے لوگ آئے. پھر مولویوں نے 77 میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا, چاہے وہ مخلص تھے یا نہیں تھے, لیکن جب آئیڈیا دیا. مولانا ستار نیازی میرا میاں والی سے تعلق ہے, کبھی ایک ٹیڈی پیسہ خرچ نہیں کیا, اور ہمیشہ روکڑیوں اور کالا باغ ان لوگوں کو ہرایا کیونکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. ہمارے جو پنجاب کے معتصم اللہ برادران ہیں, انہوں نے 97 میں اور 2007 میں جوڈیشری اور پریس کے اوپر لگایا, تو لوگوں نے شیر کو ووٹ دیا, کسی نے شخصیت کو نہیں دیکھا. اور جب ایک بندہ سٹیل مل کا چیئرمین صحیح آتا ہے, وہی ورکر ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ڈی آئی جی ٹھیک آتا ہے, وہی ایس ایچ او ہوتے ہیں, وہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نیازی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی, کل ان کی برسی ہے, 4 اپریل ہے. ان کا کیا منشور تھا, یہ انہوں نے عوام کے لیے کس قسم کے نعرے لگائے کل, خاص طور پر سمی صاحب, اور آج ان کی پیپلز پارٹی کس حالت میں ہے. کل کی پیپلز پارٹی کیا تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی تھی, اور آج کی پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ کہاں کھڑی ہے, اس پر خاص طور پر کل ہم پروگرام کریں گے. کل 4 اپریل ہے, کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. آج کے پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے گا خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.